ایپیسوڈ 34۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ کمرے کے وسط میں کوئلوں والی ایک انگیٹھی دہک رہی تھی۔ کونے میں ایک چارپائی پہ ادھیڑ عمر کی ایک عورت اور نازک اندام سی لڑکی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ ایک لالٹین پہلے سے کمرے میں رکھی تھی۔ ہری دوسری لالٹین لے کر اندر داخل ہوا تو وہاں اچھی خاصی روشنی ہو گئی۔ ہری شاید اپنی بیوی اور بیٹی کو میرے بارے میں بتا چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں میرے لیے تشکر تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ایک اور چارپائی پڑی تھی۔ ہری نے وہ چارپائی انگیٹھی کے پاس گھسیٹ لی اور مجھ سے بولا، بیٹھ جا بیٹا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ہی رامو بھی بیٹھ گیا۔ لڑکی اچانک گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، بھیا جی آپ کے پیروں سے تو خون بہہ رہا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ میرے پیر واقعی لہو لہان تھے۔ ننگے پیر دوڑتے ہوئے شاید کوئی شیشہ وغیرہ لگ گیا تھا۔ ہری کی بیوی جلدی سے اٹھی اور ایک کپڑا پھاڑ کر اس سے میرے پیر صاف کرنے چاہے، مگر میں نے جلدی سے پیر سمیٹ لی اور کہا، چاچی آپ تکلیف کیوں کرتی ہیں؟ لائے یہ کپڑا مجھے دے دیں۔ میں نے کپڑا اس کے ہاتھ سے لیا اور تلوے سے بہتا ہوا خون صاف کرنے لگا۔ میرے پیر اس وقت مٹی اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ پشپا ذرا جلدی سے پانی گرم کر لے اور دیکھ تیرا بھائی شہری ہے، اسے چائے بنا کر پلا، اسے چائے کی ضرورت بھی ہے۔ ہری نے کہا۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس گاؤں میں چائے بھی ملے گی، مگر وہ کوئی 60-70 سال پہلے کا گاؤں نہیں تھا جب لوگ چائے کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر وہ گاؤں الہ آباد سے بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ گاؤں والے شہر جاتے رہتے ہوں گے۔ رامو ہنس کر بولا، تم حیران کس بات پر ہو بیٹا؟ مجھے امید نہیں تھی کہ اس گاؤں میں مجھے چائے بھی ملے گی۔ میرے جواب پر ہری بے ساختہ مسکرانے لگا، پھر بولا، میرے باپ کے چھٹپن میں یہ بات حیرانی کی تھی، پر اب تو زمانہ بڑی ترقی کر گیا ہے۔ گاؤں کے بہت سے لڑکے پڑھ گئے ہیں، لڑکیاں تک پڑھ رہی ہیں۔ میری پشپا بھی مڈل پاس ہے۔ گاؤں میں بجلی بھی آ چکی ہے، مگر چھوٹے ٹھاکر نے اپنی حویلی اور کچھ خاص گھروں کے علاوہ گاؤں والوں کو بجلی لینے نہیں دی۔ مگر ہری چاچا، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ زمینداری ختم ہو چکی ہے۔ یہاں اب بڑے بڑے جاگیردار اور مہاراجے نہیں ہوتے، مگر چھوٹے زمیندار اب بھی ہیں۔ ان لوگوں کی زمینیں تو کم ہیں، مگر ٹھسا وہی ہے۔ علاقے کا پولیس افسر ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کبھی دھونس اور دھاندلی سے اور کبھی پیسے سے پولیس کو خرید لیتے ہیں۔ گاؤں والے اسی لیے ان سے ڈرتے ہیں۔ مگر چاچا، بجلی کا کنیکشن لینے سے کوئی گاؤں والوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ روک تو نہیں سکتا، پر کوشش تو کر سکتا ہے نا۔ اب نہیں تو سال بھر بعد ہمیں بجلی ملے گی۔ سنا ہے گاؤں کے ایک لڑکے نے سرکار کو درخواست بھی دے رکھی ہے۔ وہ لڑکا الہ آباد میں وکالت کرتا ہے۔ پھر چھوٹے ٹھاکر نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا کیا؟ چھوٹے ٹھاکر نے اپنی سی کر دیکھی، مگر لڑکے کی پہنچ اسمبلی کے ممبروں تک ہے، اور سنا ہے کہ وہ خود بھی کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب چھوٹے ٹھاکر کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نے ہنس کر پوچھا، وہ ہتھیارہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا؟ ہری نے کہا، وہ آج ہی مرے گا ہری چاچا۔ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اسی وقت پشپا سکڑی سمٹی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بھیا جی پانی گرم ہو گیا ہے، آپ پہلے پیر دھو لیں، پھر میں چائے دیتی ہوں۔ ایسا کرو بیٹی، تم بھائی کے پاؤں دھلا کر باقی پانی کو کپڑے دھونے والے کنڈے میں ڈال کر یہاں لے آؤ۔ یہ گرم پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھے گا تو اس کی ساری تھکن اتر جائے گی۔ ہری نے کہا، باہر بیٹھ کر میں نے پاؤں دھوئے، خون اب رک گیا تھا۔ میرے پیر میں شیشہ نہیں تھا، بلکہ شاید کوئی نوکیلا پتھر لگا تھا، کیونکہ زخم زیادہ بڑا نہیں تھا، اسی لیے خون بھی بند ہو گیا تھا۔ میں پاؤں دھو کر فارغ ہوا تو پشپا نے خشک کپڑا اور ہوائی چپل میری طرف بڑھا دی۔ باہر اچانک شور بلند ہوا تو میں چونک اٹھا۔ بہت سے دوڑتے قدموں کی آوازیں گلی میں سنائی دی۔ پھر لوگ شور کرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ گاؤں والوں کو شاید رگھو کی موت کی خبر ہو گئی ہے، رامو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی جا کر دیکھتا ہوں۔ ٹھہر جاؤ رامو بھیا، ہری نے ایک موٹا کھیس جسم پر ڈالتے ہوئے کہا، میں بھی چلتا ہوں، ورنہ گاؤں والوں کو خواہ مخواہ مجھ پر شک ہوگا۔ اتنے شور شرابے کے بعد کوئی آدمی گھر میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو، رامو نے کہا، میرے جانے کے کچھ دیر بعد تم بھی آ جانا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، تم آرام سے بیٹھو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ مجھے تسلی دے کر چلے گئے۔ میں گرم پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گیا تھا اور اب چائے پی رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی میرے آگے بچھی جا رہی تھیں۔ میں نے رائفل اٹھا کر اس کا میگزین چیک کیا۔ وہ جدید ساخت کی ہلکی پھلکی رائفل تھی۔ ٹھاکر نے شاید خاص طور پر وہ رائفل رگھو کو دی تھی۔ وہ امپورٹڈ نہیں تھی، بھارت کی ہی بنی ہوئی تھی، مگر کسی بھی ملک کی رائفل کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ بھیا جی، اچانک پشپا نے مجھے مخاطب کیا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ وہ باپو کہہ رہے تھے کہ تم مسلمان ہو اور… ہاں میں مسلمان ہوں، بس اتنی سی بات پوچھنا چاہتی تھی۔ اور تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں پاکستان سے آیا نہیں ہوں، بلکہ تقدیر کی گردش نے مجھے یہاں لا پھینکا ہے۔ میں تو وہ بدبخت ہوں جس پہ زمین تنگ ہو گئی ہے۔ میرے ملک کا قانون بھی میرے خون کا پیاسا ہے، موت وہاں بھی میرا مقدر ہے۔ اب تو بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں شل ہو چکے ہیں۔ میری حکومت مجھے دہشت گرد اور غدار سمجھتی ہے۔ دنیا میں میرے لیے کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں میری آواز گلوگیر ہو گئی۔
میں نے دیکھا وہ معصوم سی لڑکی زارو قطار رو رہی تھی. نہ صرف وہ بلکہ اس کی ماں بھی آنسو بہا رہی تھی. میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا, تم نے چائے تو بڑی اچھی پلائی ہے پشپا, مگر میں تو سگریٹ بھی پیتا ہوں, اب سگریٹ پلاؤ تو بات بنے. لو بھیا جی, یہ بھی کوئی بات ہے؟ پچھلے مہینے ماما جی آئے تھے تو اپنی سگریٹ یہاں بھول گئے تھے, وہ پیکٹ اب بھی رکھا ہوا ہے. تم ٹھہرو, میں لے کے آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. چند منٹ بعد وہ سگریٹ کا پیکٹ لے آئی, اس کے ساتھ ماچس بھی تھی. وہ سگریٹ گھٹیا قسم کے تھے مگر اس وقت خوب مزہ دے رہے تھے. پانی اب ٹھنڈا ہو چکا تھا. میں نے پیر باہر نکالے اور کپڑے سے خشک کر کے بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا. ہری کی بیوی فوراً ہی میرے لیے لحاف لے آئی. میں نیم دراز ہو کے سگریٹ پھونکنے لگا. میرا اندازہ تھا کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ 11 بجے ہوں گے. سردی ہو یا گرمی, اس وقت کراچی میں گویا دن ہوتا ہے, مگر اس گاؤں میں تو اس وقت ایسا سناٹا تھا جیسے رات کا آخری پہر ہو. اب لوگوں کا شور شرابہ بھی تھم گیا تھا. میرا خیال تھا پورا گاؤں رگھو کے مکان پر جمع ہوگا. وہاں ایک نہ دو, پورے 3 آدمیوں کا خون ہوا تھا. گاؤں کی تاریخ میں تو یہ ہولناک واقعہ ہوگا. ہری اور رامو ابھی تک نہیں لوٹے تھے. ان کے آنے کے بعد ہی اصل صورتحال کا علم ہو سکتا تھا. پھر مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا. ہری اور رامو آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے. ان کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے. ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھی انجانے خدشات سے دھڑک اٹھا. میں نے پوچھا, کیا ہوا ہری چاچا؟ آہستہ بول بیٹے. ہری نے گھبرا کر کہا, پولیس یہاں پہنچ چکی ہے. ان لوگوں کا خیال ہے کہ قتل میں اسی مسلمان دہشت گرد کا ہاتھ ہے جسے وہ صبح سے تلاش کر رہے ہیں. پھر وہ چونک کر بولا, تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ ہاں. کیا وہ پکڑا گیا ہے؟ میں عالم اضطراب میں کھڑا ہو گیا. نہیں, وہ بھی آس پاس کے کسی علاقے میں غائب ہو گیا تھا. پولیس کو یقین ہے کہ وہ دونوں آدمی اسی گاؤں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں. میں عالم اضطراب میں ٹہلنے لگا. میری کلائی پر رسٹ واچ بھی نہیں تھی کہ وقت کا کچھ اندازہ ہی ہو پاتا. رامو کی کلائی پر پرانی سی گھڑی بندھی ہوئی تھی. میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس وقت 12:30 بجے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں ابھی اور اسی وقت گاؤں سے نکل جاتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں پر کوئی مصیبت آئے. پر بیٹا تم جاؤ گے کیسے؟ اس علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے پولیس نے. رامو نے بتایا, پولیس کو یہ یقین کیوں ہے کہ وہ دہشت گرد یہیں چھپے ہوں گے؟ شک تو ان لوگوں کو پہلے بھی تھا. ہمارے گاؤں سمیت آس پاس کے 6 گاؤں پہ انہیں شبہ تھا کیونکہ جیپ انہیں اسی ناکے سے ملی تھی. پھر انہوں نے ان دیہاتوں کی ناکہ بندی کر لی. قتل کے ان واقعات کے بعد ان لوگوں کو پکا وشواس ہو گیا کہ تم دونوں یا کوئی ایک اس گاؤں میں ہے. رامو پرتفکر لہجے میں بولا, ہمارے گاؤں میں مشکل سے 250 گھر ہوں گے. پولیس والے گھر گھر تلاشی کی بات کر رہے تھے. ہری گھبرا کر بولا, اب کیا ہوگا؟ ہری کی بیوی گھبرا گئی. گھبراؤ مت چاچی, میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا. گاؤں سے باہر نکلنے کا مطلب تھا کہ گرفتاری. گاؤں میں رہنے میں بھی نقصان تھا. گاؤں میں اس وقت کتنے پولیس والے ہیں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا. گاؤں میں صرف 2 آدمی ہیں, وہ بھی رگھو کے پڑوسیوں اور گلی والوں سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. ان کا افسر شاہ چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ حویلی میں ہے, ہو سکتا ہے چلا گیا ہو. میں نے رامو سے پوچھا, مجھے کہیں سے جوتے مل جائیں گے؟ جوتے تو مل جائیں گے, پر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ بس تم دیکھتے جاؤ رامو. میں نے پرخیال انداز میں کہا, میرے جوتے پہن کر دیکھو, شاید یہ تمہارے پیروں میں آ جائیں. وہ پلنگ کے نیچے سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے بولا. میں نے جوتا پہن کر دیکھا. وہ میرے پیر میں کچھ ڈھیلا تھا مگر فوری طور پر کام چل سکتا تھا. میں نے جوتا پہننے کے بعد جسم پر موٹا سا کھیس لپیٹا, ریوالور جیب میں ڈالا اور رائفل کندھے سے لٹکا کر باہر جانے کو تیار ہو گیا. باہر مت جاؤ بیٹا. ہری کی بیوی گلوگیر لہجے میں بولی, باہر تمہارے لیے خطرہ ہے. یہاں تو میرے ساتھ ساتھ آپ سب خطرے میں ہیں. پولیس نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی تو میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی مصیبت میں پڑ جائیں گے. پھر میں ہری کی طرف گھوما. چاچا مجھے اتنا بتا دو کہ ٹھاکر کی حویلی کس طرف ہے؟ تم اب بھی حویلی کی طرف جاؤ گے؟ ہری نے حیرت سے مجھے دیکھا. اس طرف تو بہت زبردست خطرہ ہے بیٹا. یہ خطرہ تو مول ہی لینا پڑے گا. اس گلی سے باہر نکل کر الٹے ہاتھ کی گلی میں مڑ جانا. وہ گلی جہاں ختم ہوگی وہاں سے سیدھے چلے جانا. وہ راستہ حویلی کی طرف جاتا ہے. جاؤ بیٹا, بھگوان تمہاری رکشا کرے. ہری کی بیوی رونے لگی. پشپا بھی بری طرح سسک رہی تھی. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. اگر میں زندہ رہا تو ایک دفعہ ضرور یہاں آؤں گا. میرا تو اس سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے پشپا. ہمارا مذہب بھی الگ ہے, مگر اس کے باوجود میں تجھے اپنی بہن سمجھنے لگا ہوں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے معاف کر دینا پشپا, میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکا. بھیا جی. پشپا کے منہ سے بمشکل تمام یہ الفاظ نکلے. پھر اس کی ہچکی بن گئی. میں اس کے جانے کے بعد کسی طرف دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکل آیا. گلیاں پہلے سے سنسان تھی. سردی اتنی شدید تھی کہ گاؤں کے کتے تک دبکے ہوئے تھے. میں نے رائفل کھیس کے نیچے چھپا لی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتا حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا.
میں نے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں جیت کے امکانات بہت کم تھے، اور ناکامی کا مطلب تھا میری موت۔ موت تو ہر صورت میں میرا مقدر تھی، پھر کیوں نہ کچھ کر کے مرا جائے۔ یہی سوچ کر میں ٹھاکر کی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ سردی لمحہ بہ لمحہ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بات ایک طرح سے میرے حق میں جاتی تھی۔ گاؤں میں کوئی چوکیدار ہوگا بھی تو کسی کونے میں سکڑا سمٹا بیٹھا ہوگا۔ میں گلی کی دیوار کے سائے میں آہستہ آہستہ حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گلی ختم ہوئی تو اچانک میرے سامنے حویلی کی بلند و بالا دیوار آ گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس دیوار کی اونچائی کم از کم 18 فٹ ضرور ہوگی۔ اس کا پھاٹک دائیں جانب تھا۔ اس کے دونوں سروں پر بڑے بڑے لیمپ روشن تھے۔ ان کی روشنی خاصی دور تک جا رہی تھی۔ میں اگر سامنے سے جانے کی کوشش کرتا تو یقینی طور پر ٹھاکر کا کوئی محافظ مجھے دیکھ لیتا۔ میں نے حویلی کے عقبی حصے سے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ عقبی حصے میں شاید ٹھاکر کے مویشی تھے، کیونکہ اس طرف سے بھینسوں اور گایوں کے ٹکرانے کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پشت پہ ایک دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کوئی فوراً ہی دروازے کے پاس سے سرگوشی میں بولا، کون؟ نرملا؟ جلدی دروازہ کھولو، میں نے بھی سرگوشی میں کہا۔ وہ شاید مویشیوں کا رکھوالا تھا اور کسی نرملا کا انتظار کر رہا تھا۔ جبھی تو پہلی دستک پر بول اٹھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ نرملا اس کی محبوبہ ہوگی اور چوری چھپے اس سے ملنے آتی ہوگی۔ وہ عشق کے نشے میں اتنا چور تھا کہ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر فوراً دروازہ کھول دیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں اسے دھکیل کر ایک دم اندر گھس گیا۔ اس نے آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر میں نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ جما دیا اور سرگوشی میں بولا، آواز نکالو گے تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے 3 خون کیے ہیں۔ وہ بری طرح کانپنے لگا۔ پھر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر تم آواز نہ نکالنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ آواز نہیں نکالے گا۔ مجھے نرملا کے آنے کی فکر بھی تھی۔ اگر وہ عین اس وقت پہنچ جاتی تو میرے لیے خواہ کی پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ باڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی زنجیر چڑھائی، پھر اپنے شکار کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اگر وہ عین وقت پر پہنچ جاتی تو میرے لیے خواہ کی پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ باڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی زنجیر چڑھائی، پھر اپنے شکار کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیے۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر ایک بھی بھینس کم ہوئی تو چھوٹے ٹھاکر میری کھال کھنچوا دیں گے۔ مجھے بھینسوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ مجھے کوئی مویشی چور سمجھ رہا تھا۔ گھوڑے تو بہت قیمتی ہیں، چھوٹے ٹھاکر نے ولایت سے منگوائے ہیں۔ گھوڑوں سے تو وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ بکواس بند کرو۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا، مگر میری آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ مجھے حویلی کے اندر جانا ہے۔ حویلی کے اندر؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ وہاں تک جاؤ گے کیسے؟ تم پہنچاؤ گے۔ حویلی کے اندر؟ حویلی کے اندر تو اس وقت بھی نہیں جایا جا سکتا۔ وہ روتے ہوئے بولا، یہاں سے حویلی میں جانے کا کوئی راستہ تو ہوگا۔ راستہ تو ہے، مگر وہاں تو اس وقت پہرے دار ہوں گے۔ وہ کتنے پہرے دار ہیں اس دروازے پر؟ 2۔ تم دروازے کے پاس جا کر دستک دو اور پہرے داروں سے یہ کہو کہ ٹھاکر کے گھوڑے کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، شاید اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے یا اسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دروازہ کھول دیں گے، بس پھر تمہارا کام ختم۔ پھر تم کیا کرو گے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ اچانک باہر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے ریوالور نکال کر رکھوالے کی کن پٹی پر رکھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی اور کوئی لڑکی آہستہ سے بولی، شامو جلدی سے دروازہ کھول، مارے سردی کے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ شامو تھوک نکل کر رہ گیا، اس کا سارا عشق کافور ہو گیا تھا۔ لڑکی نے ایک بار پھر دستک دی، مگر جب شامو کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ بڑبڑائی، عجیب آدمی ہے، مجھے بلا کر خود سو گیا، اس سے تو میں صبح نمٹوں گی۔ پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ شاید لڑکی واپس چلی گئی تھی۔ وہ چلی گئی ہے، اب تم بھی وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم سچ مچ حویلی میں جانا چاہتے ہو؟ تو کیا اب تک میں تم سے مذاق کر رہا تھا؟ چلو دروازہ کھلواؤ۔ وہ مرے مرے قدموں سے باڑ کے دوسرے سرے کی طرف چل دیا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولتا بھی جا رہا تھا، رگھو کے گھر میں گھسنا اور بات ہے، تم حویلی کو بھی رگھو کا گھر سمجھ رہے ہو، پر شاید تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ بکواس بند کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا اور ریوالور اس کی گدی میں اڑا دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی بڑبڑاہٹ دروازے کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے پہرے دار نہ سن لیں۔ حویلی کی دیوار اور باڑے کے درمیان چھوٹا سا ایک دروازہ تھا۔ شامو دروازے کے پاس پہنچ کر رکا، پھر میرے اشارے پر اس نے آہستہ سے دروازے پہ دستک دی۔ دوسری دستک پر کوئی بلغم زدہ آواز میں بولا، کیا بات ہے رے شامو؟ جیون بھیا جلدی دروازہ کھولو، غضب ہو گیا، ہیرا کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے۔ کون ہے؟ کیا ہوا جیون؟ دوسری کرخت آواز سنائی دی، وہ شاید دوسرا پہرے دار تھا۔ تو جا کر چھوٹے ٹھاکر کو اطلاع کر، ہیرا کی حالت بگڑ گئی ہے، اس کمبخت شامو نے اسے کوئی الٹی سیدھی چیز کھلا دی ہوگی۔ فوراً ہی دوڑتے قدموں کی آوازیں آئیں،
دوسرا پہرےدار شاید ٹھاکر کو اطلاع دینے کے لیے دوڑا تھا۔ صورتحال اچانک پلٹ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ پہرےدار اس وقت ٹھاکر کو اٹھانے کی جرات کرے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ گھبرا کر دروازہ کھول دیں گے اور میں انہیں چھاپ لوں گا۔ دروازے کی زنجیر کھلنے کی آواز آئی تو میں پھرتی سے دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ سامنے شامو کھڑا تھا۔ میرے ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف تھا۔ کیا ہوا ہیرا کو؟ یہ کہتے ہوئے لمبا تڑنگ کا ایک آدمی باڑے میں آ گیا۔ رائفل اس کے شانے سے جھول رہی تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر ریوالور نال کی طرف سے پکڑا اور آنے والے کے سر پر پوری قوت سے اس کا دستہ رسید کر دیا۔ ایک تو وہ ریوالور خاصا بھاری بھرکم تھا، پھر میرا ہاتھ بھی کچھ زوردار پڑ گیا۔ وہ آگے پیچھے جھولا اور اوندھے منہ زمین پر گر گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے اچھی خاصی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، اس کی کھوپڑی چٹک گئی تھی اور وہ پہرے دار جس کا نام جیون تھا، جیون ہار چکا تھا۔ اس کی لاش گھسیٹ کر ایک کونے میں کر دو، میں نے شامو سے کہا۔ میں؟ بھگوان، یہ مجھے کن کٹنائیوں میں ڈال دیا تو نے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے بھنا کر پہرے دار کی ٹانگ پکڑی اور اس کی لاش گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ ڈال دی۔ پھر شامو سے کہا، اب تم بھی اس طرف آ جاؤ۔ وہ لرزتا کانپتا میرے پاس آ گیا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے بھی ختم کر دوں گا، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کھلا ہوا دروازہ بھیڑ دیا اور ٹھاکر کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کئی آدمیوں کے تیز تیز چلنے کی آواز آئی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ میرا خیال تھا کہ ٹھاکر بدحواس ہو کر اکیلا ہی اس پہرے دار کے ساتھ دوڑا چلا آئے گا، پر قدموں کی چاپ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والے کئی ہیں۔ وہ یقیناً ٹھاکر کے ملازمین تھے۔ ممکن ہے وہ سب مسلح ہوں۔ میں نے گھبرا کر سوچا، میں تنہا سب کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ پر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ مرنے سے پہلے ٹھاکر سمیت کم از کم 3 آدمیوں کو تو مار ہی دوں گا۔ وہ سب درمیانی دروازے کے نزدیک آ کر رک گئے۔ پھر ایک بھاری اور باوقار آواز گونجی، یہ جیون کہاں گیا؟ شامو کے ساتھ ہیرا کے پاس ہوگا سرکار، کسی نے جلدی سے کہا۔ اچانک درمیانی دروازہ کھل گیا اور وہی باوقار آواز آئی، یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ اس حرامزادے شامو نے لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ بولنے والا درمیانی دروازے سے اندر آ گیا۔ وہ نائٹ گاؤن میں ملبوس تھا اور کسی طرف سے گاؤں کا ٹھاکر نہیں لگ رہا تھا۔ گفتگو سے بھی پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ وہ میری طرح دراز قد اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ میں نے چند لمحوں تک اس کا جائزہ لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور محافظ یا ملازم باڑے میں داخل ہوتا، میں نے چیتے کی طرح جھپٹ کر اپنا بایاں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیا اور اس کے جسم کو ڈھال بنا لیا۔ شامو کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی، کون ہے؟ ٹھاکر غرا کر بولا، چھوڑ دو مجھے۔ یہ کہہ کر وہ زور لگانے لگا۔ اس کی آواز میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ خاصا جاندار آدمی تھا اور میری گرفت سے نکلنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے رائفل کندھے پر ڈالی اور ایک مرتبہ پھر ریوالور نکال لیا۔ ریوالور کی نال میں نے اس کی کن پٹی پر رکھی اور غرا کر بولا، بند کرو یہ اچھل کود ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کے ملازمین سکتے کی حالت میں کھڑے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، تم میں سے کسی نے بھی حرکت کی تو یہ حرامزادہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گا۔ تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں وہی دہشت گرد ہوں جس کی تلاش میں پولیس صبح سے بھٹک رہی ہے۔ میں اس گاؤں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو کرخت بنا لیا۔ ٹھاکر کو سانپ سونگ گیا۔ ان سب سے کہو کہ راستہ چھوڑ دیں ورنہ میں فائر کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ راستہ چھوڑ دو اور کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھاکر شکستہ لہجے میں بولا۔ وہ سب ایک ایک کر کے سامنے سے ہٹ گئے۔ اب حویلی کے اندر چلو، پر یاد رکھو کسی نے بھی ہیرو بننے کی کوشش کی تو تم اپنی جان سے جاؤ گے۔ میں اب تک بے شمار خون کر چکا ہوں، ایک خون تمہارا بھی صحیح۔ میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ٹھاکر کی اس بات پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ایک ایسا آدمی وہ دعویٰ کر رہا تھا جو خود بکری کے بچے کی طرح میرے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ میں محتاط انداز میں سے دھکیلتا ہوا حویلی کے صحن میں داخل ہو گیا۔ اچانک بائیں طرف سے ایک سایہ سا جھپٹا۔ میں بجلی کی سی پھرتی سے ٹھاکر سمیت گھوم گیا۔ ٹھاکر کے ایک ملازم نے میرے سر پر لاٹھی سے وار کرنا چاہا تھا۔ میرے گھومنے سے ٹھاکر کا شانہ لاٹھی کی زد میں آ گیا۔ حملہ آور میری اس حرکت سے خود بھی بوکھلا گیا تھا، اسی لیے اس کا وار اچٹ گیا۔ ٹھاکر کے حلق سے اذیت بھری کرا بلند ہوئی۔ میں نے اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے حملہ آور کے چہرے پر پوری قوت سے لات رسید کر دی۔ وہ ضرب اتنی بھرپور تھی کہ اگر گھوڑے کے منہ پر پڑتی تو وہ بھی ڈھیر ہو جاتا۔ وہ تو پھر آدمی تھا۔ لات کھاتے ہوئے لٹ کر گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹھاکر کے منہ سے گالیوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ وہ اپنے ملازمین کو انتہائی فحش گالیاں دے رہا تھا۔ کتے کے پلو، تم لوگوں نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں؟ یہ الو کا پٹھا اگر مرا نہیں ہے تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ اس نے میری لات سے گرنے والے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر یہ مر گیا ہے تو اس کے بیوی بچوں کی کھال کھچوا لوں گا۔ اس نے جرات کیسے کی میرا کہا ٹالنے کی؟ اس حرامزادہ نے لاٹھی مارنے سے پہلے یہ نہ سوچا کہ وہ مجھے بھی لگ سکتی ہے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ سب دم بخود کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب اچانک پتھر کے ہو گئے ہوں۔ میں نے تحقیر آمیز انداز میں ٹھاکر کو دھکیلا، تم رک کیوں جاتے ہو چلتے چلتے؟ پھر میں لہجہ بدل کر بولا، میں پہلی غلطی معاف کر دیتا ہوں،
اب اگر کوئی ہیرو بنا تو تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی مارا جائے گا۔ پھر کسی نے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی۔ میں ٹھاکر کو یوں ہی جکڑے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا۔